دوستو جنات ایک ایسی مخلوق جو ہمارے ساتھ کسی اور ڈائمینشن میں رہتی ہے۔ لفظ جن کا مطلب کہ چھپی ہوئی مخلوق، اور ہم انسان ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جنات ایک انرجی کی طرح ہیں، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر یہ کسی جانور کی صورت میں انسان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جنات عام طور پر انسانوں سے دور ہی رہتے ہیں، اور ایسے انسان جن پر قبضہ جن کر لیتے ہیں ان کو پوزیسڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے کوئی جن موجود ہے یا کوئی جانور؟ دوستو جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے شادیاں کرتے ہیں اور پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں۔ ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ جنات بغیر تنگ کیے انسانوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے۔ جنات انسان کو نظر نہیں آتے جب تک وہ کسی جانور کی شکل اختیار کر نہ لے۔ جنات کو اصلی صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات زیادہ تر اپنے آپ کو جانور کی شکل میں بدل لیتے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سامنے جو گدھا، کتا، بلی، سانپ یا کوئی جانور یا پرندہ ہے وہ جن ہے یا جانور۔ جنات اگر کسی انسان کے سامنے جانور کی شکل میں ہوگا تو وہ 3 مرتبہ اذان دینے سے خود ہی چلا جائے گا، اور کیونکہ عام طور پر ہی شیطانی جنات انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے روح بدلتے ہیں، جو اللہ کا کلام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے کی دعائیں تلقین فرمائی، جس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جنات آس پاس موجود ہوں تو وہ اللہ کا کلام سن کر بھاگ جائیں اور کسی بھی طرح انسان کے اندر کسی بھی کام میں شامل نہ ہو سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوستو یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ جنات کسی جانور کی شکل میں ہوگا تو اذان دینے سے بھاگ جائے گا، لیکن انسان کے اندر ہو تو کیسے پتہ کریں کہ کوئی دماغی بیماری ہے یا جنات کا قابض ہو گیا ہے؟ جنات کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی اور ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے۔ جنات اگر کسی شخص کے اندر ہے تو وہ شخص آنکھیں اپنی ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے اور پلکیں نہیں جھپکاتا، اور اس شخص کے پاس سے ایسی بو آتی ہے جیسے گوشت بھننے کی آتی ہے، جیسا کہ تکہ وغیرہ کی۔ اور جب انسان نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی، فحاشی کی حالت میں جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح پسند ناپسند کرتے ہیں۔ جنات انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین پر۔ جب خواتین برہنہ ہوتی ہیں تو جنات دیکھ لیتے ہیں اور جنات عاشق ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنات پوشیدہ ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر گرم پانی ڈالنے یا پیشاب وغیرہ کرنے سے جنات ناراض ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں، اور جنات رونے اور غصہ کرنے کی حالت کے اندر انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور جہاں جہاں انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے وہاں وہاں انسانی جان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دل کو بند کر سکتے ہیں، دماغ کو مفلوج کر سکتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی اتنی طاقت ہے کہ یہ جنات ان کو زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کا کلام ان پر ایسے اثر کرتا ہے جیسے پانی آگ پر۔ جنات ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم انسان رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ مسلمانوں کی نسبت کافر جنات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جنات سے حفاظت فرمائے، آمین۔